ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ میں جس مطلب لوگ جو ہے ان کا ایزی ایکسیس ہو یا آن لائن کوئی سسٹم ہے, تو کوئی ایسا میکینزم ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ میں موجود ہوگا, اور اگر ہے, مجھے پتہ ہے کہ ہے, تو اس کی مارکیٹنگ یا اس کی پبلسٹی اس انداز سے کیوں نہیں کی جاتی کہ ایک عام آدمی کو بھی پتا ہو کہ بھائی اگر مجھے یہ ٹرانسفر کی فیس بھرنی ہے, یا کوئی میں نے نیو کار لی ہے, یا اس کی رجسٹریشن کی فیس ہے, تو وہ میں آن لائن بھی پے کر سکتا ہوں. تو اس کے لیے منسٹر صاحب کیا کر رہے ہیں, ذرا مجھے بتائیں. آنریبل لیڈر آف دا اپوزیشن نے, اور میں سمجھتا ہوں یہی ایک بہترین اپروچ ہوتی ہے چیزوں کو ٹھیک کرنے کی, محکموں کو ٹھیک کرنے کی. پورے یہ چیزیں جب ٹھیک ہوتی ہیں تو اس کا فرق بھی ریفلیکٹ ہوتا ہے. سر پہلی بات یہ کہ ڈیفینیٹلی کوششیں کی بھی جا رہی ہیں, اس کو فرینڈلی انوائرمنٹ میں لوگ ٹیکس پے کریں. لوگوں کو یہ فیسلٹی بھی اب ہم دینے جا رہے ہیں, کچھ ابھی آلریڈی ان پروسیس ہیں کہ آپ گھر بیٹھ کے اپنا ٹیکس دے دیں. جس طرح اب آن لائن بینکنگ شروع ہو گئی ہے, آپ اپنے بینک کے تھرو ہی آپ اس میں ٹرانسفر کر لیں. ابھی سر ایکسائز آفس ریسنٹلی آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا, میرے دوست بھی کبھی گئے ہوں گے سیوک سینٹر میں, وہاں کی رش بھی دیکھی ہوگی, وہاں کا ماحول دیکھا ہوگا. سر کل یا پرسوں ہمیں ایک اور وہاں پہ ایک میکینزم, وہاں پہ نیا میکینزم کے زیادہ بہتر سہولیات کا ہم لوگ شروع کرنے جا رہے ہیں. وہاں پہ آلموسٹ ریڈی ہو گیا ہے, آپ کو نظر بھی آئے گا, کل ہم شاید اس کا انوگریشن بھی کریں. تو وہ آپ کو جس طرح کارپوریٹ آفس میں ہوتا ہے ایسا آپ کو لگے گا, اندر ایئر کنڈیشنز بھی ہوں گے, سیٹ بائی سیٹ جو بھی لوگ آ رہے ہیں, یہ نہیں کہ وہ کھڑے ہیں لائن میں گرمی میں اور بیزار ہونے, جس کی وجہ سے وہ پھر نیکسٹ ٹائم نہیں آتے نا. یہی وہ چیز ہوتی ہے کہ کوئی چیز بادر بھی کر رہی ہوتی ہے انسان کو. تو اسی لیے سیٹ بائی سیٹ سیٹنگ بھی بنائی جا رہی ہے, ایئر کنڈیشن بھی وہاں انسٹال کر دی گئی, ٹوکن سسٹم بھی لگا دیا گیا ہے کہ وہاں پہ کوئی رش نہ ہو, جو آئے اپنا ٹوکن لے اور ٹوکن لے کر بیٹھے, اور پھر جیسے اس کو کال آئے جا کے ٹیکس دے. ایک یہ بھی کرے. اس کے علاوہ ہم ایک اور بھی چیز شروع کر رہے ہیں کہ اور سروس سینٹر بھی بنا رہے ہیں. ابھی تو صرف سیوک سینٹر میں ساری کلیکشن ہوتی ہے. ایک یہ پلان ہے کہ ہم ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ایک موڈ پہ اس کے سروس سینٹر بنا رہے ہیں کہ آپ نے کبھی بھی, جیسے آپ صبح کے وقت آپ بزی ہیں, اور ہمارے پاس ایکسائز کا یہ ہے وہاں کا کلچر کہ 4 بجے کاؤنٹر بند ہو جاتے ہیں. تو اگر جو شخص جاب نوکری کرتا ہے یا کوئی کہیں اور پہ سروس کرتا ہے, اس کے پاس 9 to 5 کے بعد ٹائم ہی نہیں ہے, یہ بھی ڈیلے کی وجہ سے. اب ہم وہ جو نئے ایک سروس سینٹر بنا رہے ہیں اس میں رات کو 9 بجے تک آفس کھلا رہے گا, تاکہ کسی بھی کنزیومر کو کوئی بھی کام ہے ریگارڈنگ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن تو وہ وہاں پہ اس آفس میں جا سکے. وہ کارپوریٹ سارٹ آف آفس ہوگا. وہ بھی ایک اور پروپوزل یہ بھی ہے کہ ہم موبائل وینز بھی شروع کرنے جا رہے ہیں کہ ہم موبائل وینز کے ذریعے آپ اگر, لیکن اس میں ہے کہ آپ نے کنزیومر نے ایکسٹرا پیسے دینے ہوں گے اس سروس لینے کے لیے, کہ آپ نے اگر کوئی سروس لینی ہے تو حوصلہ آپ کو ڈور اسٹیپ پہ ہم لوگ سروس دیں, آپ ڈور اسٹیپ پہ آپ کے پاس گاڑی آئے گی سروس, لیکن اس سروس کی آپ نے ڈیفینیٹلی وہ سروس چارجز گورنمنٹ کو پے کرنے ہوں گے. تو میں سمجھتا ہوں یہی ہم اس کو بہتر طریقے سے اپنی ٹیکس کلیکشن کے جتنے بھی محکمے, چاہے وہ فیڈرل کے ہوں یا پروونشل ہوں, ان محکموں کو اتنا اچھا کریں کہ لوگوں کے لیے وہ یوزر فرینڈلی ہو. تو ان کی میں ایڈوائز بھی تھی اس کوشچن میں, تو ڈیفینیٹلی اس کو آلریڈی ان پروسیس ہے, اور بہت جلدی یہاں کے لوگوں کو خوشخبری ملے گی. تھینک یو. نجم صاحب. جناب اسپیکر, اچھا اسی سوال سے میرا ایک سوال یہ ہے کہ جب یہ فور کاسٹ ان کے فائنانس ڈپارٹمنٹ کرتا ہے 7,500 ملین کی, اور اس پہ یہ 1,500 ملین کا شارٹ فال آتا ہے, تو ان سے ایڈوائس لی جاتی ہے جب یہ فور کاسٹ فائنانس ڈپارٹمنٹ کرتا ہے کہ آپ نے اس سال اتنا ملین کا ٹارگیٹ اچیو کرنا ہے, اور جب یہ کم ہوتا ہے تو اس پہ بجٹ پہ ہمارے کیا اثر پڑتا ہے؟ سر میرے معزز کالیگ نے بالکل صحیح سوال کیا. جب آپ بجٹ بنا رہے ہوتے ہیں, جب سرکاریں بجٹ بنا رہی ہوتی ہیں اور اسمبلیاں بجٹ بنا رہی ہوتی ہیں اور پاس کر رہی ہوتی ہیں, تو یہی ہوتا ہے کہ جی آپ کی انکم کتنی ہے اور آپ کے اخراجات کتنے ہیں. اور پھر آپ نے سنا ہوگا ایک ورڈ ہوتا ہے ڈیفیسٹ کا, وہ ڈیفیسٹ اسی لیے ہوتا ہے کہ آپ کی انکم کم ہو رہی ہوتی ہے اور آپ کے اخراجات زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں. سر ڈیفینیٹلی فائنانس ڈپارٹمنٹ ٹارگیٹس دیتا ہے, اور ٹارگیٹ جو ہے وہ ہوپ کے ساتھ, امید کے ساتھ دیتا ہے کہ ہم جو ہے اس کو اچیو کریں گے. اب اچیو کرنے میں ڈیفینیٹلی میں نے کہا کہ اچیو کرنے کے راستے ہیں نا, جو ابھی ہم ریفارمز لے کے آ رہے ہیں وہ اس لیے لے کے آ رہے ہیں کہ وہ اور یوزر فرینڈلی بنائے. جیسے لیڈر آف اپوزیشن نے کہا کہ ہم اس کو اور مزید کس طرح یوزر فرینڈلی بنا سکتے ہیں. آپ گھر بیٹھ کے بھی ٹیکس دے دیں, اپنا گھر بیٹھ کے ڈیوٹی دے دیں, اور سب ہم بہت زیادہ میسو طریقے سے ریفارمز لے کے آ رہے ہیں. اب لیٹس سپوز ابھی کچھ ایسے بلز ہیں ہم لے کے آ رہے ہیں. اس سے پہلے یہ تھا کہ آپ نے کوئی بھی نئی گاڑی خریدی, ود ان 60 days
हमारा कानून पास किया, विदिन 60 डेज आपको गाड़ी रजिस्टर करानी है। अब हम नई अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं और रिसेंटली वो आएगी इंशाल्लाह असेंबली में, कि अब आपने गाड़ी खरीदने, आप खरीद ली, उस शोरूम से बाहर तब तक नहीं निकल सकती जब तक आप गाड़ी को रजिस्टर ना करो, चाहे वो लोकल मैन्युफैक्चर गाड़ियां हो, चाहे वो इंपोर्टेड गाड़ियां हो। अब फिर इंपोर्टेड गाड़ियां में चीज है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में पोर्ट सिर्फ कराची में है, तो अगर कराची में आप इंपोर्टेड गाड़ियां इंपोर्ट करेंगे, एक मैं लाहौर का रहायशी हूं, कोई कोयटा का रहायशी है, कोई पेशावर का रहायशी, वो बोले जी गाड़ी तो मुझे कराची से रजिस्टर करानी नहीं है, मुझे अपने सूबे से रजिस्टर करानी है, तो फिर उसके लिए हमने कहा कि जी गाड़ी पोर्ट पे आएगी, पोर्ट पे ही रजिस्टर होगी। हाँ, अगर कोई किसी और सूबे का है या वहां पे गाड़ी जानी है तो गाड़ी वहां पे कैरियर में जाएगी, गाड़ी वहां पे ट्रक में लोड होके जाएगी, गाड़ी बाय रोड नहीं जा सकती, तो फिर उसने वहां पे उतरेगी वो वहां पे, ताकि उसने फिर वहां पे जाकर रजिस्ट्रेशन करानी है। तो अब हम नई ये कानून, ये सारी चीजें इसीलिए लेके आ रहे हैं कि अब गाड़ी अनरजिस्टर्ड नहीं चलेगी, क्योंकि दुनिया के किसी मुल्क में नहीं कर सकते आप, ये सिर्फ हमारे पास ये लेवरेज है कि 60 दिन के लिए रजिस्ट्रेशन का टाइम है। फिर उसमें भी लोग करते क्या है, उसमें भी लोग करते हैं कि गाड़ी ले ली आपने 0 मीटर, उसके बाद फिर आप अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन का नंबर प्लेट लगा दिया, और वो फिर 60 महीने नहीं, वो फिर 6-6 साल तक लोग गाड़ी चला रहे हैं। इस तरह उस कल्चर को खत्म करने के लिए दिस इज वन ऑफ द रिफॉर्म। इसी तरीके जो आपने कहा कि टैक्स की, डेफिनेटली फाइनेंस की टैक्स जब वो देती है सारे टारगेट्स, वो रियलिटी बेस्ड होते हैं, वो डिपेंड करता है हम पब्लिक पे ना, कि हम पब्लिक अगर हर कोई टाइमली अपने वो गाड़ियों में टैक्स अदा कर दे, हर कोई टाइमली जो है वो गाड़ी अपने रजिस्टर करा ले, या जितने भी हम पर वाजिबुल अदा है रकम है वो अगर टाइमली हम पे कर दें, तो ये शॉर्टफॉल भी नहीं आएगा और वो चीजें बेहतर नहीं होंगी। कभी कभी रजिस्ट्रेशन पे डिक्लाइन भी आती है, जैसे बीच में कोविड था तो कोविड में गाड़ियां बहुत कम रजिस्टर हुई, या आजकल महंगाई है तो महंगाई की वजह से भी गाड़ियां कम रजिस्टर हो रही है, डिक्लाइन आ रहा है रजिस्ट्रेशन में या नई गाड़ियों में, तो वो सारे जो है वो उसमें शामिल है। मारवी राजदी साहिबा।